حضور سیدی داتا کان بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا سالانہ عرس ہوتا ہے. آپ بھی انسان تھے, اپنے والدین کے گھر میں پیدا ہوئے, پیدا ہوتے ہی دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنا شروع کیا. غزنی علاقہ افغانستان کا, یہ افغانستان کی بڑی سرزمین زرخیز ہے اور اولیاء کے حوالے سے بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے. حضور داتا صاحب ادھر سے آئے اور آپ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کندھار سے تشریف لائے. حضور خواجہ غریب نواز سنجر سے تشریف لائے. بے شمار بزرگ, بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام اللہ نے معراج کروائی, آپ کا گربان جب گزرا اس سرزمین سے, افغانستان کی سرزمین سے جب برات گزرا تو وہاں ایسے روشنی آئی افغانستان کی سرزمین سے جیسے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. جیسے آسمان کے بولو ستارے چمکتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سا علاقہ ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ علاقہ ہے افغانستان کا, اس علاقے میں آپ کی امت کا اللہ تعالیٰ اور نجات کو پیدا ہو رہا ہے. یہ افغانستان کی سرزمین بڑی زرخیز ہے. امریکہ کا کھا کے جا سکتا ہے, امریکہ کا جس کو کھا کے جانا کو کوئی جانا نہیں. کیوں جی ساری سپر طاقتیں اکٹھی ہو جائیں اور اکٹھی ہو کے افغانستان پہ حملہ کر دے اور 20 سال کے بعد وہ جنگل کھا کے واپس چلے جائیں اور ان کی معیشت پہلے سے بھی اور اوپر چلی جائے. ہمارے پاکستان میں دارو اوپر جا رہا ہے اسی طرح, اور وہاں شہر بھی اور سستا ہوا ہے. 20 سال جنگ لڑنے کے بعد بھی وہاں کی معیشت پہلے سے بھی مضبوط ہو رہی ہے. کیوں کہ وہاں پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے چور ڈاکو بدماش نہیں ہیں, وہاں کی پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے حافظ قرآن ہیں, قاری قرآن ہیں, وہاں علماء ہیں. وہاں کو پتا ہے کہ کوئی نہیں خیال ہے, مجھے بھی سوچا کہ کوئی نہ نہیں. وہاں کے پاس 10 کروڑ کی گاڑیاں نہیں ہیں. ان کے جو چیف کتنے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف ہیں یا ان کے منسٹر ہیں, جو کچھ بھی ہیں وہ اسی طرح ایسے پھرتے جیسے ہم لوگ اسی طرح بازاروں میں پھرتے. کوئی چکر ہی نہیں ہے. ان کی معیشت قرآن کی برکت سے اور یا کی برکت سے اللہ نے اور مضبوط کر دی. وہ پہلے یہ تھا کہ پاکستان میں وہاں قرآن کہاں سے آتے تھے تو وہ پاکستان کا ایک روپیہ ان کے ہزاروں کا جاتے تھے. اب ان کی معیشت اس قدر مضبوط ہو گئی ہے کہ پاکستان میں دن پہ دن ڈالر اوپر کو وہاں نیچے. کیوں کہ اللہ نے افغانیوں کو ایسا ایمان اور جذبہ دیا ہے کہ جس نے سپر طاقت کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا. کیوں کہ ہماری قوموں نے امریکہ کو سپر طاقت سمجھا اور مسلمانوں نے اللہ کی ذات کو سپر طاقت سمجھا تھا. سپر طاقت تو رب کی ذات ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے, جو کہ وحدہ لا شریک ہے. اور افغانستان اولیاء کی سرزمین ہے. وہاں سے ہی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ افغانستان سے چلے. ایسے نہیں چلے, ان کے پیر و مرشد نے بھیجا. کس نے بھیجا؟ ان کے پیر و مرشد نے بھیجا کہ جاؤ جا کے دین اسلام کی تبلیغ کرو. یہ لوگ اللہ کے بہت لوگ ہوتے ہیں. وہاں سے چلے چلتے چلتے یہ دریا راوی کے کنارے, پہلے لوگ دریاؤں کا سفر کرتے تھے. باقی چوک کے باہر یہ دریا شاہی قلعے کے ساتھ چلتا تھا. یہ قلعہ دریا کے اوپر تھا اور ایک قلعہ تھا جہاں پر حضور داتا صاحب نے آ کے قدم رکھے. سب سے پہلے کیا کام کیا؟ مسجد کی بنیاد رکھی. آج کے کوٹھی نہیں بنائی, اپنا کوٹھا نہیں بنایا, نہیں یار چلو قرآن کی جگہ دلے نہ بنانا. سب سے پہلے مسجد بنائی. سادے بزرگ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنا مکان میں بھی رہنے کا انہوں نے مسجد بنایا. کہ مسجد کے والے کو مکان بنا دینا وہ بھی سارے مان بچے سارے ہوتے رہے. اللہ نے نبی بھی اپنی کوٹھیاں مکان نہیں بنائے. انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے کوئی کمرہ مکان میں نظر آتا ہے نہیں. کسی نبی کے دنیا میں کوئی مکان ظاہر نہیں ہے. اگر ہے تو وہاں میرے آقا علیہ السلام کے کمرے ہیں بنے ہیں. سبحان اللہ. یہی تو میرے آقا کا مدینہ مبارک تھا کہ جہاں پر آج میرے آقا علیہ السلام کا قبر انور ہے اور اس قبر انور میں بھی جناب شیخین کی نہ لیٹے ہوئے ہیں اور جس کے اوپر خوبصورت قوت خضرا بنا ہوا ہے.
اللہ سب کو بار زیادہ نصیب کرے. تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ پہلے جب آئے تو پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائی. میرے آقا جب مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لائے تو سب سے پہلے کیا کام کیا؟ مسجد بنائی جس کا نام مسجد قباء ہے. کیا نام ہے بندو؟ مسجد قباء. علی کے اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء نے بنیاد رکھی. اسی طرح اولیاء صوفیاء جو بھی کام کرتے تھے سب سے پہلے مسجد. کیوں کہ ان کے لیے مسجد ہی سب کچھ ہوتا تھا. مسجد سے ہی حافظ بن رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں اور سیاستدان بن رہے ہیں، ماہر اقتصادیات بن رہے ہیں، معاشیات بن رہے ہیں، سیاستدان بھی پیدا ہو رہے ہیں. پہلے جو سیاستدان ہوتے تھے وہ رومائی ہوتے تھے. وہ پہلے جتنے سیاستدان ہیں نا وہ سارے مسلمان ہی تھے. علامہ اقبال اسی بات سے تو جب یورپ گیا وہاں جا کے رویا. جب اپنے بزرگوں کی کتابیں وہاں دیکھی نا علامہ اقبال نے پڑھ کہا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. علامہ اقبال نے کہا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جسے دیکھ کے یورپ میں ہوتا ہے پھر سی پالا. سی کہتے ہیں 30 کو. علامہ اقبال لاہوری کہنے لگا کہ جب میں نے اپنے بزرگوں کی سیاستدانوں کی کتابیں یورپ میں دیکھی نا آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہاں میں نے دیکھی تو میرا دل 30 ٹکڑے ہو گیا کہ دیکھو ہمارے بزرگوں کا سرمایہ ہے یہ انگریز لوٹ کے لے گیا. آج ایٹم بم بن گیا، جہاز بنے، کاریں بنی، جدید کتنی ٹیکنالوجی ہے، یہ انگریز کا کوئی کمال نہیں. یہ ہمارے بزرگوں کے لکھے ہوئے قوانین ہی ہیں کہ جن کی روشنی میں انگریزوں نے ترقی کی ہے. یہ تو کام کھانا خراب ان حکمرانوں نے کر دیا کہ پاکستان میں نہ کوئی ٹیکنالوجی رہی، نہ تعلیم رہی، نہ کوئی صحت رہی، نہ کچھ رہا. یہ تو سیاستدانوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے. مگر تو اس وقت کا وہ اندازہ لگاؤ نا کہ جب پاکستان نے جاپان کو قرضہ دیا تھا. پاکستان وہی ملک ہے کہ جس نے جاپان کو قرضہ دیا وہ ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گیا. ہم تنزلی میں گرتے گئے کس وجہ سے؟ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے. ہمارے بزرگ سیاستدان ہوا کرتے تھے اور یونیورسٹیوں میں ان کو یہ سب کچھ تعلیمات پڑھائے. ابن سینا دیگر جو اپنا سیاستدان حکماں کے بعد آتے گزرے ہیں ہمارے مسلمان ہی تھے. تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب لاہور میں قدم رکھا تو سب کچھ اپنے مریدوں کو سکھایا. صرف قرآن پڑھنا، صرف حدیث پڑھنا، صرف درود پاک پڑھنا، تسبیح کرنا نہیں سکھایا. حضرت داتا صاحب نے ہر قسم کے علوم اپنے مریدوں کو دیے. اور اپنا ہوشیار رحمۃ اللہ ہے آپ نے یہ صلاح الدین ایوبی جرنیل کا فوج کا یہ بھی تو آپ کا ہی اسٹوڈنٹ تھا. جرنیل والا اس طرح ہمارے بزرگوں نے کیسے نہج کا کام کیا تھا. تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جب یہاں تشریف لاتے ہیں مسجد بنائی. کچھ پہلے جو علماء تھے ان کو اطلاع ہو گیا کہ علی حجویری نے مسجد کو بنائی ہے. لگتا ہے کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہے، اس کا رخ مسجد کا قبلہ کی طرف نہیں ہے. اعتراض شروع کر دیا. سفینہ الاولیاء کتاب ہے دانا شکو نے لکھی جو اورنگزیب عالمگیر کا بھائی تھا اور اورنگزیب عالمگیر نے یہ مسجد بادشاہ مسجد بنوائی تھی. تو دانا شکو اس کا بھائی کا شاہ جہاں کا بیٹا. سفینہ الاولیاء میں یہ لکھا ہے کہ جب علماء نے اعتراض کیا کہ یہ محراب سیدھا نہیں ہے، کعبے کی طرف نہیں ہے، تو حضرت داتا صاحب نے علماء کو دعوت دی کہ میرے پاس آؤ. کھانے کی دعوت دی یا نماز کی دعوت دی. جب علماء آئے اور آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھاتے ہوئے جب تکبیر تحریمہ آپ نے کی نماز پڑھی، آپ نے جو علماء کو کہا کہ آپ ذرا قبلے کی طرف دیکھو کہ میری مسجد کا محراب قبلہ رخ ہے یا نہیں ہے. جب علماء نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف دیکھا اللہ نے سارے حجابات دور کر کے سامنے کعبۃ اللہ کی زیارت کروا دی. یہ اولیاء کا فیضان ولایت ہے. یہ پتہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک وہ شیطان بیٹھا ہوتا ہے جیل میں، وہ جب ان باتوں کو دیکھتا نا وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. آصم بن برخیہ آپ کا اوتی ہے.
اللہ نے طاقت یہ دی ہے کہ آنکھ جھپکنے کے مقدار میں وہ تختے پر کی سامنے کر دیتے ہیں. اگر سلیمان علیہ السلام کا ہوتی آنکھ جھپکنے کے مقدار میں قرآن پاک میں ہے. سلیمان جب تو آنکھ جھپکو گے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تختے پر کی سامنے ہوگا. تو جب آپ نے دیکھا تو تختے پر کی سامنے تھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ سلیمان علیہ السلام کو ہوتی اللہ اس کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ آنکھ جھپکنے کی مقدار میں تختے پر کی سامنے ہوتا ہے. جو امام الانبیاء محبوب خدا کا جو ہوتی ہے اللہ نے اس کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی. یہی بات نا اس طاقت کی بات حضور ڈاکٹر صاحب نے کشف المحجوب میں بھی لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیم حبیب بن سلیم رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کوئی درویش گیا ملنے کے لیے. رائی کہتے ہیں مکڑیاں چلانے والے کو. حضور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ حبیب بن سلیم رائی کے پاس ایک درویش ملنے کے لیے گیا. جب ملنے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حبیب بن سلیم عبادت کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور بکریوں کو بھیڑیا چلا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ بڑے حیران ہوئے. درویش کے تعلیم تھے. بڑی عجیب بات ہے. اب پہاڑوں کی کھو ہے پہاڑی علاقہ ہے اس پہ پودے ہیں گھاس ہے بکریاں چل رہی ہیں. رکھوالی بکری کر رہے رکھوالی بھیڑیا کر رہا ہے. اور یہ بات حضرت ڈاکٹر صاحب نے کشف المحجوب میں لکھی ہے. ہمارے لگے تو بھیڑیا بکریاں چلا رہا ہے. یہ درویش بڑا حیران ہوا. اگلی بار جب حبیب بن سلیم نے نماز مکمل کی دیکھا درویش ملنے آیا ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پتھر کو اٹھایا نیچے سے دودھ سے سفید شہد سے میٹھا چشمہ جاری ہوا پیالہ بھرا درویش کو پیش کر دیا. سبحان اللہ. پیش کیا درویش نے پیا مہمان نے پیا شہد سے زیادہ میٹھا دودھ سے زیادہ سفید. اور حیران ہوئے. پہلی کرامت کے بکریوں کو بھیڑیا چلا رہا ہے اور ادھر کیا ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری ہے میٹھا دودھ کمال کا وہ بھی خالص کیمیکل والا بھی نہیں پانی والا بھی نہیں کیمیکل والا بھی نہیں. خدا کا خوف کرنا چاہیے لوگوں کو جو بچوں کو زہر دیتے ہیں. اس سے اپنا توبہ کرے. ہر وہ بندہ جو دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے کم از کم کھانے پینے والی چیزوں میں تو قوم کو ملاوٹ چھوڑ دینی چاہیے. بیڑا غرق کرتی ہے اس بے ایمانی میں قوم کا. اور ادھر حضور کا یہ میں ایمان کی بات بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کا رب پہ ایمان کتنا تھا. وہ درویش بڑا حیران ہوا کہ پہلے بکریوں کو بھیڑیا چلا رہا ہے اور اب کیا ہے کہ ادھر یہ دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا چشمہ جاری ہے. درویش نے ہاتھ باندھ لیے کہ جناب یہ کیا معاشرہ ہے. بکریوں کو بھیڑیا چلا رہا ہے ان کی سلو کم ہوئی ہے صلح کم ہوئی ہے. بزرگوں نے فرمایا جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے بھیڑیے نے بکریوں سے صلح کر لی ہے. اچھا یہ اپنا یہ پہاڑ سے دودھ کا چشمہ یہ کیسے جاری ہو گیا؟ آپ نے فرمایا بے مطابقت محمد رسول اللہ. فرمایا جب سے میں نے اپنے نبی کی اطاعت اتباع شروع کی ہے رب نے میرے ہاتھ میں طاقت دی ہے کہ میرے لیے پہاڑوں سے بھی دودھ کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. بزرگوں نے ایک دلیل بھی دی. آپ فرمانے لگے کہ جناب موسیٰ رب کے نبی ہیں کلیم اللہ ہیں. ان کی قوم نے جب رب سے پانی مانگا جب پانی مانگا قرآن پاک کے پہلے سپارے میں ہے تو اللہ نے فرمایا وَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. آپ نے فرمایا کہ ہم نے کہا موسیٰ پہاڑ پر اپنا عصا مارو. جب انہوں نے عصا مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا اس پہاڑ سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے. بزرگوں نے دلیل دی کہ اگر جناب موسیٰ کی قوم جناب موسیٰ سے پانی مانگے تو رب پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے. جناب موسیٰ سے محبوب خدا فضل ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے پہاڑوں سے پانی نہیں کر سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کی امتی کے لیے پہاڑ سے دودھ بھی اللہ جاری فرما سکتا ہے. رب نے اپنے محبوب کی امتی کی شان بنائی ہے. تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جہاں جب لاہور میں قدم رکھا تو دین اسلام کی تبلیغ فرمائی. ایک آخری بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک انگریز نے ہندو جہاں سے گئے آکسفورڈ یونیورسٹی میں گئے وہاں جا کے
اعتراض کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے ہندوستان میں بڑی کوشش کی ہے، دین اسلام مٹ نہیں سکا، دین اسلام ختم نہیں ہو سکا۔ طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کیا، سپین پر حملہ کیا، طارق بن زیاد نے باتوں کو جوانی ہے، طارق بن زیاد نے کشتیاں جلائی، سپین پر حملہ کیا۔ طارق بن زیاد نے جب حملہ کیا، وہ بغل اور محمد بن قاسم جب حملہ کر کے ملتان تک آئے، محمد بن قاسم جب ملتان تک آئے، دونوں مجاہدین کا وقت ایک ہے، دونوں مجاہدین کا وقت ایک ہے۔ 800 سال زمین پر مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن آج وہاں اسلام کا اس طرح پرچم نہیں ہے کہ جس طرح اس ہندوستان میں اسلام کا پرچم سربلند ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں مقالہ پیش کیا جا رہا ہے، انگریز مقالہ پیش کر رہا ہے، اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ زمین میں اگرچہ مسلمانوں کی حکومت 800 سال رہی، اسلام تو آیا وہاں مٹ گیا، ہندوستان میں بھی اسلام آیا مٹا نہیں۔ اس نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ زمین میں اللہ کے اولیاء موجود نہیں تھے۔ ہندوستان میں دیکھو کہ جب کبھی بھی انگریزوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو اللہ نے اولیاء کا جو فکر ہے اس کو آگے کر دیا۔ کہیں حضور داتا صاحب کی شکل میں اولیاء یہاں آتے رہے، کہیں خواجہ جمیلی کی شکل میں آتے رہے، اور کہاں اور بعض دفعہ حضور بابا فرید الدین کی شکل میں آتے رہے، اور کسی جگہ پر خواجہ قطب الدین کرکی کی شکل میں آتے رہے۔ یعنی ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جو اولیاء کی سرزمین ہے، قیامت تک جہاں سے اسلام ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ انگریز نے بھی قبول کر لیا، بات کو مانا اور تشہیر کیا کہ یہ ایسی سرزمین ہے کہ جس میں اولیاء مدفون ہیں، اور اولیاء کا جو فیض ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اولیاء کے فیضان کی برکت سے انشاءاللہ یہ اسلام بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر سال منایا جاتا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت عرس کے اس قدر قائل ہیں کہ وہاں ہم جاتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں۔ کس سے دعا کرتے ہیں؟ رب سے دعا کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں سالے ثواب کے لیے، کھانا کھلاتے ہیں سالے ثواب کے لیے، حاضری دیتے ہیں رب کی رضا کے لیے کہ نیک بندے ہیں، یہ عرس ہے۔ اور اس کے بعد وہاں جو غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں، وہاں اگر کوئی بھنگ رگڑتا ہے، چرس پیتا ہے، شراب پیتا ہے، وہاں اگر کوئی سرکس لگاتا ہے یا دیکھتا ہے، غیر شرعی حرکات خلافات کو اہل سنت کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ لوگ یہی کرتے ہیں، رسولی یہ کرتے ہیں، عرس پہ یہ ہوتا ہے۔ بھئی اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو غلط کام کرنے والوں کی غلطی ہے یا روکنے والوں کی غلطی ہے؟ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ غیر شرعی حرکات کو اپنے قانون کے مطابق روکے۔ جو نفس عرس ہے، اصحاب ثواب، وہاں تلاوت ہو یا نعت ہو یا بیان ہو، اولیاء اللہ کی شان بیان ہو، نبیوں کی شان بیان ہو، اس میں شرعی طور پر کسی قسم کا کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔